السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ڈاکٹر فہیم۔ ناظرین کرام، ناک کی ہڈی کارٹیلیج اور سافٹ ٹیشو کی بنی ہوئی دیوار سے دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ یہ دیوار جو ہے ایک طرف کو جھک جاتی ہے تو بظاہر ناک کی ہڈی باہر سے ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو DNS کہا جاتا ہے، ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا یا مڑ جانا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ناک کی چوٹ کے باعث ایسا ہو سکتا ہے، ناک کی سرجری کے باعث ایسا ہو سکتا ہے، اور ناک کے کینسر کی وجہ سے، ناک کی جو ہڈی ہے اس کے اندر سوراخ ہونے کی وجہ سے اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر مریض کو جب سانس لے گا تو اس کو CT کی آواز آتی ہے۔ اس کیفیت میں مریض کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں۔ ناک سے سانس مشکل سے آتا ہے تو اس کو پھر منہ کھول کے سانس لینا پڑتا ہے۔ ناک کے راستے سے جو رطوبت باہر نکلتی ہے وہ باہر نکلنا بند ہو جائے گی تو پھر ناک کے اندر ہی اس رطوبت ارد گرد اس کے جمع ہوتی رہے گی۔ اس کیفیت کو سینوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ ایسے مریض اکثر سر درد کی شکایت کریں گے۔ ایسے مریضوں کو ناک کے اندر ایک پریشر سا محسوس ہوگا اور ماتھے پہ ہلکا ہلکا سا اس کو درد کی کیفیت محسوس ہوگی۔ اب اس کے علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا علاج ہومیوپیتھک حوالے سے بڑا ہی کارآمد اور مفید ہے، لیکن جہاں سرجری کی ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ مریض کو سرجری کی طرف ریفر کر دے۔ اب جہاں پر بات ناک کے سائنوسائٹس کی ہے، پولیپس کی ہے، ناک کی ہڈی کے ناک کا بند ہو جانا ہے، تو وہاں پر تو ہومیوپیتھک جو ہے علاج بڑی کارآمد چیز ہے، بڑا ہی اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ لیکن جہاں ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے تو مریض کو سرجری کی طرف ریفر کر دینا چاہیے۔ اب ناک کا بند ہو جانا یا پولیپس کی شکایت ہونا، اس کے اندر ہومیوپیتھک میڈیسن ہمارے پاس لمنا مائنور بڑی ایک شفا یا بڑی ایک اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے ساتھ ایک میڈیسن ٹیوکریم، یہ بھی میڈیسن ناک کی ہڈی کے حوالے سے بڑی کارآمد ہے۔ اور بھی میڈیسن اس حوالے سے بڑی کارآمد ہیں مریض کی کنڈیشن کے اعتبار سے۔ جس طرح کی مریض کی کنڈیشن ہوگی اس طرح کو اس کو آگے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والوں میں سے کسی کو ایسی تکلیف کا سامنا ہے تو وہ ایک دفعہ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔